تقسیم کر دیا ہے لوگوں دیکھو تم جوانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کے 3 حالتوں کا ذکر کیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو کمزور بنایا پھر کمزور سے طاقتور بنایا پھر طاقتور سے کمزور بنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کمزوری کا حالت ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف یعنی جب انسان یعنی بچے جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے یا نہیں کمزور ہوتا ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں نے انسانوں کو طاقتور بنایا اب انسان جوان ہے اب نوجوان ہے وہ جوانی میں نماز پڑھے تو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرے تو کر سکتا ہے کوئی پرواہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دور آنے والا ہے جو پھر بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے والا ہے اور اس جوانی گزر جانے کے بعد یہ وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں برباد رہوں گا کیا ہوگا اب بڑھاپے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے مسجدوں میں جائیں گے تو کس طریقے سے ٹہلتے ہوئے وہ جانا بھی مشکل ہوگا ان کے لیے تو یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ نوجوانوں اپنے جوانی کا قدر کرو نوجوانوں اپنے جوانی کو سنبھالو جوانی ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے کہ موت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی لے نہیں سکتا ہے اس لیے اپنے جوانی کو ایک عظیم نعمت سمجھو اور دنیا میں زندگیاں گزارا کرو کیوں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل ہے دنیا والو تم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو کیونکہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے ایک مسافر سفر میں نکلے جا رہے ہیں سفر میں نکلے جا رہے ہیں تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے کسی سایہ در درخت کے نیچے بیٹھا کیونکہ اسے وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑے گا اصل مسکن نہیں ہے نا اسے جانا ہی پڑے گا وہ 2 3 4 دن کے لیے بیٹھ گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اسے جانا ہی پڑے گا اب وہ ہے زندگی دنیا جس طریقے سے میں ایک مثال میں آپ کو بتا دوں یہ انسان ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ جو پانی کا قطرہ لے کر آئے ہیں وہ ہے دنیاوی زندگی ہمیں دنیاوی زندگی کو اس طریقے سے سمجھنا ہے دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھنا جو سمجھ لے وہ برباد ہے وہ تباہ ہے وہ برباد ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے آگے تو سب کچھ نہ سمجھنا ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی حیثیت نہیں ہے دنیاوی زندگی تو ایک مسافر خانہ ہے سب کو مرنا ہے سب پر موت آنی ہے سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے میرے بھائیوں میں یہی گزارش کروں گا اور نوجوانوں سے میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں نوجوان اپنے جوانی کو سمجھو اور یہ جو مبارکباد دینا یہ جو نیا سال کا مبارکباد دینا ان چیزوں پر نہ پڑے یہ برائی آپ پوچھ سکتے ہیں ان برائیوں پر پڑھنا نہیں چاہیے ان سے آپ بچیں ان سے دور رہیں اور مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں ہے یہ تو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے مسلمانوں کا نیا سال کیا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے وہ ہے نیا سال ہمیں ان پر بھی اسلام نے کوئی ایسی بات کرنے یعنی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دی ہے جو اسلام کے خلاف ہو وہی کام ہمیں کرنا ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کو آئیڈیل کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ہمیں بتایا قرآن کے ہر ایک لفظ کو قرآن کے ہر ایک باتوں پر عمل کرنا ہے اگر زندگی میں کامیابی آپ کو چاہیے تو قرآن پر عمل کیجئے نبی کو آئیڈیل بنائیے نبی کو نمونہ مانیے اور ان کی ایک ایک باتوں پر عمل کریں یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے تو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو اپنے جوانی کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین